واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 10 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، راجہ جے پال شنکر کے لیے یہ صورتحال بڑی گھمبیر بن گئی تھی اور وہ 4-5 ریاستوں کی افواج کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اسے ان مہاراجوں کا بھی سامنا کرنا تھا اور انہیں جواب دینا تھا۔ ایک صورت اور بھی پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین، اس زمانے کا دستور تھا کہ جو راجہ 2 بار دشمن سے شکست کھائے، ناظرین یہاں میدان جنگ میں جنگ ہارنے کی بات ہو رہی ہے، سیاست کی نہیں، کیونکہ سیاسی لٹیرے تو بار بار ہار کر حکومت گنوا کر بھی فخر سے سر اٹھائے چلتے ہیں، جبکہ ان کے لیے شرم کی بات ہونی چاہیے کہ جب 2 یا 3 بار الیکشن ہارا یا پھر حکومت سے معزول کر دیا گیا تو پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ وہ سیاست کی طرف دیکھے ہی نہیں بلکہ الگ ہو جائے۔ مگر افسوس، ان کو ملکی پیسہ کھانے کا اتنا چسکا پڑ چکا ہوتا ہے کہ اپنی کمائی ہوئی دولت کا انہیں مزہ نہیں آتا، کیونکہ حرام کھانا ان کی زندگی کا مقصود بن چکا ہے۔ ناظرین، واپس تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ اس زمانے میں رواج تھا، ایک قانون تھا جس کی وہ پاسداری بھی کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہندوؤں میں ایک قانون یہ تھا کہ جو راجہ میدان جنگ میں 2 بار دشمن سے شکست کھا جاتا اسے حکمرانی سے دستبردار ہونا پڑتا تھا، اور راجہ جے پال اب 2 بار شکست کھا چکا تھا اور اسے اپنے بیٹے کے حق میں حکمرانی سے دستبردار ہونا تھا۔ ناظرین، اس کا بیٹا انند پال نوجوان تھا۔ جس طرح سلطان سبکدگین نے محمود کو فل عسکری تربیت دے رکھی تھی، اسی طرح جے پال نے بھی اپنے بیٹے انند پال کو عسکری تربیت دلا رکھی تھی، مگر انند پال ابھی ریاست کو سنبھالنے کے قابل نہ تھا۔ راجہ جے پال کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے دوست راجے اس کو حکمرانی سے ہٹ جانے کے لیے کہیں گے، کیونکہ ان راجوں کی فوجیں بھی تباہ ہو گئی تھی اور ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ راجہ جے پال کا ذہنی توازن درست نہیں رہا تھا۔ جب پنڈتوں نے کہا کہ وہ دوبارہ حساب لگا کر بتائیں گے کہ پہلا حساب کیوں غلط نکلا، تو غصے سے راجہ جے پال کے ہاتھ کانپنے لگے اور کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ مسلمان ذائچہ بنائے بغیر لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے ستاروں کے راستے نہیں دیکھے تھے۔ ہمارے ہاتھ مسلمانوں کے بہت تھوڑے جنگی قیدی آئے ہیں، ان میں سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہے اور فوجی افسر بھی ہیں۔ میں انہیں تمہارے سامنے کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ کیا وہ اپنے مولویوں سے جوتش اور نجوم کے ذریعے فتح کی خوشخبری لے کر آئے تھے؟ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا سچ ہے کہ یہ پتھر کے بت جھوٹے ہیں اور وہ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ سچا ہے۔ مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ جس خدا کی پوجا مسلمان کرتے ہیں وہ سچا ہے۔ راجہ جی، آپ کا دماغی توازن ہل گیا ہے، ایک پنڈت نے کہا۔ مسلمان ملیچ ہیں، اپنے دیوتاؤں کو اس لیے جھوٹا نہ کہیں کہ آپ کو شکست ہوئی ہے، اس کی کئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہرگز نہیں کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ دوسرے پنڈت نے کہا کہ جس گھر میں ڈاکہ پڑے وہ گھر لٹ جاتا ہے، اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ ڈاکوؤں کا خدا سچا ہے اور لٹنے والے کا جھوٹا۔ ناظرین، راجہ جے پال نے کہا کہ میں اپنے مذہب کو سچا سمجھ کر اسے مسلمانوں کے علاقے میں پھیلانے کے لیے گیا تھا، تو پھر دیوتاؤں نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ مسلمان ہمارے بتوں اور مورتیوں کے ٹکڑے دیکھ کر ہمارے مذہب پر ہنس رہے ہوں گے۔ پنڈت نے کہا کہ مہاراج، ہمیں ذائچہ بنانے کی مہلت تو دیجیے۔ راجہ نے کہا کہ میں مہلت دیتا ہوں، مگر ٹھہرو، میں پہلے مسلمان قیدیوں کو بلاتا ہوں، تم ذرا بیٹھ جاؤ۔ راجہ نے کمرے میں لٹکایا ہوا گھڑیال بجایا، دربان اندر آیا تو راجہ نے اسے اپنے 2-3 جرنیلوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو اور ان 2 مسلمان قیدیوں کو بھی لے آؤ جنہیں دوسروں سے الگ رکھا گیا ہے۔ ناظرین، راجہ اپنی مسند پر بیٹھ گیا اور دربار کے اصول کے مطابق 2 پنڈت اس کے دائیں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ دونوں جرنیل، 2 خوش واضح اور گھٹے ہوئے جسموں والے اور دراز قد آدمی اندر لائے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ دونوں تھے تو قیدی، مگر ان کی چال ڈھال میں ایک وقار اور جلال تھا، ان کے چہروں پر ذرا بھی خوف نہ تھا، ندامت نہیں تھی۔ یہ دونوں سبکدگین کی فاتح فوج کے کماندار تھے، انہوں نے رات کو دشمن پر شب خون مارا تھا اور انہوں نے دلیری دکھائی تھی کہ دشمن کے عقب تب چلے گئے تھے۔ دونوں کے جیشوں نے
دشمن کو بہت نقصان پہنچایا تھا، مگر اس کے لیے انہیں کافی قربانی دینا پڑی تھی۔ ناظرین، راجہ جے پال کے ساتھ ایک ترجمان تھا جو غزنی کے خطے کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ راجہ نے اس ترجمان کی وساطت سے قیدیوں سے سوال جواب کیے۔ راجہ جے پال نے ان دونوں مسلمان قیدیوں سے کہا کہ میں تم سے کوئی جنگی راز معلوم نہیں کرنا چاہتا، مجھے بس اتنا بتا دو کہ جب تمہاری فوج لڑائی کے لیے جاتی ہے تو تمہارے مولوی یا جوتشی تمہارے بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن کوچ کرو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ ناظرین، غزنی کی فوج کا ایک قیدی کماندار جس کا نام اوریزی تھا، اس نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہماری لڑائی ہمارے دین کے دشمن کے ساتھ ہوتی ہے اور ہمارے دین کے دشمن آپ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی دین کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ہماری لڑائی جہاد کہلاتی ہے اور ہم اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے کسی ملک پر چڑھائی نہیں کرتے اور نہ جنگ کرتے ہیں، چونکہ ہم خدا کی راہ میں خدا کے سچے مذہب کی خاطر لڑتے ہیں، اس لیے ہم کوچ، پیش قدمی اور حملے کے لیے ہر دن کو مبارک دن سمجھتے ہیں۔ دن ہو یا رات، بارش ہو یا طوفان، حکم مل جائے تو ہم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، راجہ جے پال نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا تمہاری مسجدوں میں تمہارے مولوی اور امام تمہاری کامیابی کے لیے کوئی خاص قسم کی دعائیں مانگتے ہیں؟ ناظرین، قیدی نے جواب دیا کہ ہر وہ شخص جو جہاد پر نہیں جا سکتا وہ جہاد پر جانے والوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ ہر وہ شخص، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، امیر ہو یا غریب، سب براہ راست اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ راجہ نے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا تھا اور کیا تمہیں معلوم تھا کہ میری فوج کی تعداد کتنی تھی؟ قیدی، ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ دشمن کی فوج کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کے لشکر کی صحیح تعداد کا علم سلطان اور اس کے وزراء کو ہوگا، اور ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اپنی جانیں اپنے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر ہمارے جسم نہیں، میدان جنگ میں ہماری روحیں لڑتی ہیں۔ راجہ، یہ میں جانتا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی کم نفری کے ساتھ تم میرے اتنے بڑے لشکر پر کس طرح غالب آ گئے؟ میں وہ طریقہ پوچھ رہا ہوں۔ قیدی، یہ ایک جنگی راز ہے، یہ نہ میں آپ کو بتاؤں گا اور نہ میرا یہ ساتھی آپ کو بتائے گا، صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ مرد مومن ستاروں کی گردش کا پابند نہیں ہوتا، جب تک ایمان مضبوط رہتا ہے مرد مومن آسمان سے گرنے والی بجلی کی مانند رہتا ہے۔ ہماری فوج کے مولویوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہندو پتھروں، مٹی کے بتوں اور تصویروں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم عملی طور پر آپ کو بتا چکے ہیں کہ پتھر کے خدا ہمارے حقیقی خدا سے ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ آپ کی فوج کے ساتھ بڑے بتوں کے علاوہ چھوٹے بت بھی گئے تھے، کیا کوئی ایک بھی بت سلامت واپس آیا ہے؟ ایک پنڈت نے غصے سے کہا، یہ ملیچ ہمارے مذہب کی توہین کر رہا ہے۔ راجہ جے پال نے کہا کہ اسے ابھی احساس نہیں ہوا کہ یہ ہمارا جنگی قیدی ہے اور اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ اگر اس نے مجھے اپنا طریقہ جنگ نہ بتایا تو میں اس کی زندہ کی کھال اتروا دوں گا، میں ان سے راز معلوم کر کے رہوں گا۔ قیدی، راز جاننے کے لیے آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا مہاراج، ہمیں قتل کر کے آپ اپنی شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتے، آپ ہم سے کوئی راز نہیں لے سکتے۔ راجہ، لے جاؤ انہیں اور زنجیروں میں رکھو اور دوسرے قیدیوں کو قتل کر دو۔ ناظرین، دونوں قیدیوں کو واپس لے جایا گیا تو راجہ جے پال نے پنڈتوں سے کہا کہ حساب لگا کر بتاؤ کہ میں اپنی شکست کو کس طرح فتح میں بدل سکتا ہوں۔ ناظرین، پنڈتوں کے چلے جانے کے بعد راجہ نے دونوں جرنیلوں سے کہا کہ کل ہم لاہور واپس جا رہے ہیں، ان دونوں قیدیوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ ایک جرنیل نے کہا کہ آپ ان سے کون سا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری شکست کی وجہ بالکل صاف ہے کہ سبکدگین کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ ہم غزنی پر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے گھات لگائی اور پہلے حملہ کر کے ہماری فوج کے حوصلے کو توڑ دیا۔ سبکدگین نے پہاڑوں میں اپنے دستے بٹھا رکھے تھے، اس نے شب خون اور چھاپوں کی جنگ لڑی ہے اور وہ اس کے لیے تیار تھا، اور ہمارے لیے اس کے شب خون غیر
متوقع تھے آپ یہ معلوم کریں کہ ہماری کوچ کی اطلاع غزنی تک کس طرح پہنچی۔ ہماری ریاست میں سبکدگین کے جاسوس موجود ہیں، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، راجہ جے پال بوڑھا ہو گیا تھا۔ شکست نے اس کے دماغ پر ایسا اثر کیا تھا کہ وہ اس کے سوا کچھ اور سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی شکست کا راز کچھ اور ہے۔ اب مسلمان قیدی اوریزی نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جان دے دے گا مگر اسے راز نہیں بتائے گا، تو یہ سن کر راجہ کے دماغ میں یہ گانٹھ لگ گئی تھی کہ وہ یہ راز معلوم کر کے رہے گا۔ لاہور کے سب سے بڑے مندر میں پنڈت کئی ہاتھوں والی دیوی کے بت کے آگے لوبان اور اگربتیاں جلائے کچھ اوٹ پٹانگ پڑ رہے تھے۔ ناظرین، مندر کو صاف کیا گیا تھا، اندر باہر سے سجایا گیا تھا۔ مندر میں عام لوگوں کا داخلہ بند تھا۔ اندر صرف 20-25 خوبصورت نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھیں۔ ان لڑکیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی۔ وہ مندر کے مین دروازے کے سامنے 2 قطاروں میں کھڑی تھی۔ وہاں فوج کے چند افسر بھی گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک شور اٹھا کہ مہاراج آ گئے ہیں، مہاراج آ گئے ہیں۔ ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ راجہ لڑکیوں کی دونوں قطاروں کے پاس پہنچا تو لڑکیوں نے اس کے راستے میں پھول بکھیرنے شروع کر دیے۔ ناظرین، راجہ لڑکیوں کی قطاروں کے درمیان سے گزرا تو اس پر بھی پھول نچھاور کیے جانے لگے۔ راجہ پھولوں کے رستے اور پھولوں کی بارش میں چلتا ہوا مندر میں داخل ہو گیا جہاں پنڈت جنتر منتر پڑھ رہے تھے۔ ایک پنڈت نے راجہ کے ماتھے پر تلک لگایا، ایک پنڈت شنکھ اور دوسرا گھنٹی بجانے لگا۔ ناظرین، راجہ جے پال نے کئی ہاتھوں والی دیوی کے بت کو جھک کر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے اور پھر وہی ہاتھ اپنی آنکھوں اور ماتھے پر پھیر لیے، اور پھر راجہ نے ہاتھ جوڑ کر دیوی کے سامنے قسم کھائی کہ میں اپنی شکست کا انتقام لوں گا اور ہندو مت کو دور دور تک پھیلاؤں گا۔ جس خطے سے اسلام اٹھا تھا اس خطے کو دیوی دیوتاؤں کی سرزمین میں شامل کروں گا، اگر نہ کر سکا تو وہیں اپنی جان دے دوں گا۔ ناظرین، راجہ خاموش ہوا تو پنڈتوں کی باری آئی۔ انہوں نے اپنی اپنی زبان میں بت سے بہت کچھ کہا۔ گھنٹیاں اور شنکھ بج رہے تھے۔ عین اسی وقت بڑی زور کی گرج سنائی دی۔ باہر سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ گرج ایک بار پھر سنائی دی۔ ناظرین، پنڈتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ راجہ جے پال نے انہیں دیکھا اور گرج سنی تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ پنڈت اور زیادہ بلند آواز سے بت کے آگے گڑ گڑانے لگے۔ باہر دھوپ بالکل ختم ہو گئی۔ مندر کے اندر بھی نیم تاریکی چھا گئی اور اس کے ساتھ ہی باہر سے چیخیں سنائی دینے لگی۔ مہاراج بڑے پنڈت نے راجہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہاتھ جوڑ کر گھبراہٹ والے لہجے میں کہا، دیوتا بہت ناراض ہیں۔ غزنی کے میدان میں جو بتوں کی توہین ہوئی ہے وہ دیوتا بخشیں گے نہیں۔ آسمان سے اتنی زور کا دھماکہ ہوا کہ زمین لرز گئی، بت ڈول گیا۔ پنڈت جی، مہاراج، راجہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، دیوتا کیا مانگتے ہیں؟ کتنی انسانی قربانیاں مانگتے ہیں؟ میں اتنے ہی انسان قربان کر دوں گا۔ ناظرین، اس وقت راجہ جے پال اور پنڈتوں اور لوگوں پر آسمانی گرج چمک کڑک کا خوف طاری تھا۔ مندر سے کچھ دور مسلمان اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور وہ خوشی سے ناچ رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے۔ اس بجلی کی چمک گرج اور طوفانی بارش میں ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اللہ نے فضل کر دیا، اب فصل اٹھے گی اور نفل پڑیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ناظرین، مسلمان باران رحمت کا لطف اٹھا رہے تھے اور ہندو اس کو قہر سمجھ کر ماتم کر رہے تھے۔ مسلمان اسے رحمت خداوندی سمجھ رہے تھے اور ہندو اسے دیوتاؤں کا قہر سمجھ رہے تھے۔ ناظرین، ہندو بذات خود اتنی بزدل اور نیچ قوم ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان سے طاقتور ہو اس کو یہ بزدل اپنا دیوتا بنا کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ایک قسم کے نہیں، ہزارہ قسم کے دیوتا ہیں اور عجیب و غریب شکلوں والے، جن کو دیکھ کر ہنسی اور نفرت آتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو کرم تھا اسے بتوں کے پجاری دیوتاؤں کا قہر سمجھ رہے تھے۔ مسلمان مسجدوں میں شکرانے کے نفل ادا کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ جو بارش آج برسنے لگی تھی یہ 1 ماہ پہلے برسنی چاہیے تھی۔ بارش کا تاخیر سے آنا قحط سالی کی صورتحال پیدا ہونے لگی تھی، مگر مسجد اور مندر میں فرق یہ تھا کہ
مسجد کا کرم مندر کا قہر تھا۔ مسلمانوں کے بچے بھی باہر نکل آئے تھے اور کودتے پھر رہے تھے، مگر مندر میں کئی ہاتھوں والی دیوی پر خوف طاری تھا۔ پنڈت اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بخشش مانگ رہے تھے۔ جن لڑکیوں نے راجا پر پھولوں کی برسات کی تھی وہ بھی باد و بارہ سے گھبرا کر مندر کے اندر آ گئی تھی۔ بڑے پنڈت نے کہا، مہاراج صرف ایک کنواری قربانی، صرف ایک کنواری کی۔ ناظرین، راجا نے حکم دیا کہ کسی مسلمان کی کنواری لڑکی کو پکڑ لاؤ اور اسے میرے سامنے قربان کرو۔ پنڈت نے کہا کہ نہیں مہاراج، دیوتا کسی ملیچ کی قربانی منظور نہیں کریں گے۔ لڑکی ہندو ہو اور مکمل کنواری ہو، اٹھتی ہوئی جوانی ہو، آنکھوں کو بھانے والی ہو۔ راجا نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اس پر پھول برسائے تھے اور انہیں کنواریاں ہی کہا جاتا تھا۔ راجا نے کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لو، یہ سب کنواریاں ہی ہیں۔ ناظرین، لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ پھر سب لڑکیوں نے پنڈتوں کی طرف دیکھا تو پنڈت جھیپ گئے۔ یہ پنڈتوں کی اصلیت تھی ہندو مذہب کے ٹھیکے داروں کی۔ ناظرین، یہ لڑکیاں آج پہلی بار مندر میں نہیں آئی تھیں، یہ اکثر مندر آتی رہتی تھیں، کبھی دن کے اجالے میں تو کبھی رات کے اندھیرے میں۔ ان کو پنڈتوں نے کنواری نہیں رہنے دیا تھا۔ لڑکیوں کا پنڈت کو دیکھ کر تنزن مسکرانا راجا کو شک میں ڈال گیا اور راجا سمجھ گیا کہ پنڈتوں نے انہیں کنوارا نہیں رہنے دیا۔ ناظرین، راجا خاموش ہو گیا اور پنڈتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کبھی وہ لڑکیوں کی طرف دیکھتا تو کبھی پنڈتوں کی طرف، دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ لڑکیاں آنکھیں پھاڑ کر مسکرا کر پنڈتوں کو دیکھ رہی تھی، مگر پنڈت سر جھکا کر کانی آنکھ سے لڑکیوں کو دیکھ لیتے تو کبھی راجا کی طرف۔ راجا سمجھ گیا کہ اس کی شکست کی وجہ کیا ہے، مگر وہ اصل بات سامنے لانا نہیں چاہتا تھا کہ پنڈت مندروں میں کیا غلط کام کر رہے ہیں تو کامیابی کیسے ملے گی۔ ناظرین، یہ بات وہ دوسرے مہاراجاؤں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ یہ بات سن کر راجا کے متعلق خیال کرتے کہ راجا کا اپنی ریاست میں کنٹرول بالکل نہیں، عبادت گاہوں میں بدکاری ہو رہی ہے۔ اسی ڈر سے راجا نے پنڈتوں کو کہا کہ بتائیں کیسی لڑکی چاہیے، تو پنڈتوں نے کہا کہ مہاراج آپ پریشان نہ ہو، ہم کنواری کا بندوبست کر لیں گے، آپ بے فکر ہو کر جنگ کی تیاری کریں۔ راجا تو واپس چلا گیا، مگر پنڈت اب بھی لڑکیوں سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ آخر بڑے پنڈت نے سب کو چلے جانے کا کہا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، اور پھر اس بڑے پنڈت کے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 11 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔